پروری حاضر کرنے کا اور حاصل کرنے کا اور اس کو اپنے تابع کرنے کا، اس سے جائز کام کروانے کا طاقتور مجرب سورہ کوثر سے وظیفہ اور عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع بہت ہی مجرب اور طاقتور ہے، عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے اور اسی طرح میرا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ ناظرین محترم، کمنٹس کے اندر جس طرح کا عمل چاہیے کمنٹس کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو اجازت ہے، آپ بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور کوشش کریں گے اسی عمل کے تحت آپ کو ویڈیو بنا کر اور اجازت کے ساتھ آپ تک پہنچائی جائے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز میری ہمیشہ یاد رکھنا، میں نصیحت اس لیے زیادہ کرتا ہوں لوگوں کو تاکہ لوگ جو ہیں برائیوں سے نکل کر اچھائی کی طرف آئیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت صرف اور صرف دنیا ہے تو آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ہاں، اگر آپ کی نیت آخرت ہے، آپ کی نیت ہے کہ زندگی کو بدلنا، آپ کی نیت ہے، ارادہ ہے زندگی کے اندر خوشحالی پیدا کرنا، اگر آپ کی نیت ہے اللہ رسول کو راضی کرنا، قرآن و حدیث مبارکہ اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی کو گزارنا کہ یہ جو اللہ نے مجھے زندگی دی ہے اس کا حساب میں نے رب کو دینا ہے۔ 1 دن، 2 دن، 7 دن، 10 دن، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال۔ فرمایا جب تو جوان ہو گیا، بلوغت کو پہنچ گیا، اس دن سے لے کر اور بڑھاپے سے لے کر قبر تک تجھے ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سمجھ لے، اگر تمہارے صرف خواہش دنیا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملنے والی۔ عملیات سیکھنے کی سب سے پہلی چیز جو یہ ہے وہ نیت اور ارادہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ خالص اللہ کی رضا، آخرت کی فکر، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا۔ اگر یہ ہے تو پھر آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ پھر آپ ایک چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ایک چیز کے پیچھے ساری زندگی لگا چکے ہیں۔ میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مجھے 50 سال ہو چکے ہیں عمل سیکھتے، لیکن ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میرا بھائی کیا حاصل ہوگا جب آپ کی نیت ہی، ارادہ ہی دنیا ہے، جبکہ دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی جو منزل ہے وہ سب سے ہمیشہ رہنے والی ہے، جو آخری آرام گاہ ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آخری زندگی کے متعلق سوچیں۔ اب میری خواہش کیا ہے کہ صرف دولت ہو، مال ہو، متاع ہو، معاشرے کے اندر میرا قد اونچا ہو، معاشرے والے مجھے دیکھ کر راضی ہوں۔ جب یہ نیت، یہ ارادہ آپ کا ہوگا تو یقیناً اس میں آپ کو تضاد پیدا ہوں گے۔ کبھی آپ دولت سے پیار کر کے دیکھیں، آپ کے دولت قریب نہیں آئے گی۔ کبھی آپ اپنی زندگی کو رب کے تابع کر کے دیکھیں، دولت بھی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ دولت کی محبت اللہ تمہارے دل و دماغ سے ختم کر دے گا۔ دولت کیا ہے؟ کبھی اس بندے سے پوچھ جس کے پاس دولت ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر چین نہیں، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں۔ اگر آپ صرف اور صرف نیت ارادہ یہ کرتی ہیں کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہے اور اتباع کرنی ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے،
حضور کی تابعداری کرنی ہے تو پھر آپ کے لیے کامیابی ہے۔ کئی لوگوں نے شکوہ کیا علامہ صاحب ہم نے کیا ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ بھی کیسے ملتے جب کہ آپ کا ارادہ ہی غلط ہے، ارادہ ہی درست نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ یہ دولت والی پری حاصل کر ہی لیں جو آپ کو کہتی ہیں، اکثر ہمیں لوگ کہتی ہیں بتاتی ہیں کہ فلاں عامل صاحب نے ہمیں کہہ دیا یہ حاصل کر لیں، یہ آپ کو دولت مند بنا دے گی۔ ایک لڑکی نے مجھے اسٹوڈنٹ نکال کی، علامہ صاحب میں نے آپ سے بات کرنے، میں کہ جی حکم فرمائے۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ایک عامل نے مجھے لوٹ لیا۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے اس نے مجھ سے پیسے لے لیے، اور کہنے لگی میں طلسمی والی جو انگوٹھی ہے وہ آپ کو دوں گا، اس سے آپ دولت مند ہو جائیں گے۔ میں نے کہا پھر کہ میں 4-5 لڑکیوں سے اسٹوڈنٹوں سے پیسے ادھار لے کر اس کو دیے، اس نے نمبر ہی بلاک کر دیا۔ میرا سوال ہے آپ سے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، اتنی حقیقت اور سچی بات شاید کوئی بھی آپ کو نہ بتائے۔ ناظرین محترم، اس لیے کہ کاروبار بنا ہوا ہے، جوڑنے والا نظر نہیں آ رہا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے اپنے اندر قوت پیدا کریں، محبت پیدا کریں، اس طرح کی عاجزی پیدا کریں، رب رسول راضی ہو جائیں۔ بس اگر رب رسول راضی ہو گئے، تیری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، تجھے پیدا کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، تجھے مقصد حیات سمجھ آ جائے گی۔ ناظرین محترم، کئی لوگوں نے اس میں شکوہ بھی کیا، علامہ صاحب ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا کیسے نظر آتا ہے جبکہ آپ کا ارادہ ہی درست ہے۔ تم ارادہ درست کرو، نیت کامل کرو، پر یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق تمہارے تابع ہو جائے گی، عرش والے بھی تمہارے تابع، فرش والے بھی تمہارے تابع، چرند بھی تمہارے تابع، پرند بھی تمہارے تابع، نباتات، شجر و حجر، زمین کا ایک ایک ذرہ تمہارے تابع ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں اپنانی پڑیں گی۔ سب سے پہلی چیز کیا اپنانی پڑے گی؟ اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کرنا پڑے گا، دل کو پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ دھونا پڑے گا، اپنا ظاہر اور باطن پاک کرنا پڑے گا، لنگوٹے کو قابو کرنا پڑے گا، پاک رکھنا پڑے گا، اور سچی اور پکی توبہ کرنی پڑے گی، رجوع اللہ اور رجوع اللہ کرنا پڑے گا۔ جب یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی، میری طرف سے پھر آپ کو مبارک ہو کہ آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ پری حاصل کرنا چاہتے ہیں سورہ کوثر سے، تو صرف اور صرف آپ نے 571 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، یکسوئی کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ یہ صرف اور صرف عمل سب سے زیادہ ہے اور طاقتور ہے۔ یہ مکمل 41 دن کا چلہ ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، ضرور کریں، اگر سیپریٹ جگہ ہے تو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرائط تو سخت ہیں، لیکن میں آسان بتا رہا ہوں آپ کو۔ 571 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ کر اول آخر 21 بار درود شریف کے ساتھ 41 دن کا چلہ ہے۔ اس چلے کے دوران آپ نے کم از کم 7 دن گوشت کا صدقہ دینا ہے۔ نمازوں کی پابندی، پاکیزگی، طہارت، اور ہر حال کے اندر یہ چیزیں ایجاد کر، ہر قسم کے گوشت کے قریب نہیں جانا، خواہ مچھلی کا کیوں نہ ہو، جتنے دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور مضر چیز، بدبودار چیز، سگریٹ ہو، پان ہو، گٹکا ہو، کوئی اور چیز ہے اس کے قریب، لہسن ہو، پیاز ہو گیا، دودھ وغیرہ کے قریب نہیں جانا۔ اس پرہیز کے ساتھ 41 دن کا چلہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 41 دن سے پہلے یہ دولت والی پری اور یہ نیک پری، متقی اور پری اور پرہیزگار پری، مسلمان پری آپ کے تابع ہو۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ معاون کس بات کی بنے گی؟ صرف اور صرف آپ کو اچھائی کی طرف معاون ثابت ہوگی، اچھائی کی طرف اور برائی سے روکنے کی طرف۔ اگر یہ آپ کا نظریہ ہے کہ دولت والی پری مجھے مل جائے گی اور
ڈھیروں ڈھیر بوریوں کے انبار لا کر مجھے دے دے گی؟ جس عامل نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس نے پھر آپ سے پیسے طلب کیوں کیے؟ اس نے اس پری سے کیوں نہیں دولت حاصل کی؟ کتنے لوگ ہیں ہمیں کہتے ہیں علامہ صاحب مہربانی فرمائیں، فلاں جگہ کے اوپر خزانہ ہے، خزانہ دبا ہوا ہے، ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے، کاش کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کے لالچ کی بجائے اللہ رسول کا پیار ہوتا، تمہارے چہروں کے اوپر خوشحالی ہوتی، زندگی کے اندر بہاریں ہوتی، فیملیز کے اندر، گھروں کے اندر اس قدر برکات کا نزول ہوتا کہ سکون ہی سکون نظر آتا۔ میری طرف سے اجازت ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور کامرانی نصیب فرمائے۔ میں تو اس طرح کی ویڈیو بنانے کا قابل ہوں جس سے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اور صالحین بندوں میں شامل فرمائے، ہمیشہ نیکی کا کام کرنے والا بنائے، اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔